اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، صحت مند ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک اور صحت مند رکھے۔ میں ہوں اسد اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اردو دان۔ آج ہم حضرت موہانی کی غزل کا آخری شعر یعنی مقطع جو ہے وہ پڑھیں گے۔ مقطع وہ شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو مقطع کی طرف آ جاتے ہیں۔ تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے کہ سرفراز کرے حسرت۔ حضرت موہانی کا تخلص ہے اور یہ مقطع ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ مشکل الفاظ دیکھیں۔ کرم ان فضل یا رحم یا مہربانی کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سرفراز کرنا انہیں بڑا رتبہ دینا یا عزت دینا کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ دو مشکل الفاظ مجھے لگے کہ اس شعر میں مشکل ہو، میں نے یہاں لکھ دیے ہیں، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حوالے شعر کا نام حضرت موہانی ہے، صرف نظم میں غزل ہے اور ماخذ جو ہے وہ ہے کلیات حضرت موہانی، یعنی جہاں سے یہ غزل لی گئی ہے وہ کلیات حضرت موہانی ہے جو کہ آپ کی کتاب میں شامل ہے۔ اب آ جاتے ہیں شرح کی طرف کہ اس شعر میں بنیادی طور پر شاعر کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو شرح دیکھیں، اس شعر کی شرح دو طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ اس شعر کی شرح جو ہے وہ ہم دو طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ ایک مجازی معنوں میں کہ حضرت موہانی اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں تمہاری اس مہربانی کے لائق تو نہیں کہ تم مجھ پر کرم کرے اور میری محبت کا جواب محبت سے دے، کیونکہ میں خود کو تمہارے مقابل نہیں سمجھتا اور نہیں تمہارے معیار پر پورا اتر سکتا ہوں۔ اب یہ تیری مرضی ہے کہ تم مجھ پر عنایت کر دے اور مجھ سے محبت شروع کر دے۔ یہ پہلا مفہوم جو ہے یا پہلی شرح جو اس شعر کی ہم کر سکتے ہیں تو وہ مجازی معنوں میں کر سکتے ہیں کہ اپنے محبوب کو انہوں نے مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ میں آپ کی مہربانی کا لائق نہیں ہوں اور آپ تیری کرم کا لائق نہیں ہوں، اور یہ بھی امید نہیں ہے کہ میری محبت کا جواب جو ہے وہ آپ محبت سے دیں، کیونکہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ اب یہ تیری مرضی ہے کہ تم مجھ پر مہربانی کرے اور مجھ سے محبت شروع کر دے۔ دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اے خدا، میں بہت گناہ گار ہوں اور تمہاری مہربانی اور عنایت کا مستحق نہیں ہوں، یعنی میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، بہت گناہ گار ہوں، بہت غلطیاں جو ہیں وہ مجھ سے سرزد ہوئی ہے، میں تمہاری مہربانی اور عنایت کا بالکل مستحق جو ہے نہیں ہوں، نہیں میں اپنے لیے دعا مانگ سکتا ہوں کیونکہ میرے اعمال اس قابل نہیں ہیں، مگر آپ عظیم الشان قدرتوں کے مالک ہیں، آپ کی رحمت کا سایہ بہت وسیع ہے، آپ کی مہربانیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے مجھے بھی آپ کی مہربانی کی امید ہے کہ ممکن ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو یہ دو مفہوم اس کے آ سکتے ہیں، ایک مجازی معنوں میں، ایک حقیقی معنوں میں۔ مجازی معنوں میں محبوب کو مخاطب کیا گیا ہے، اگر ہم اس کو حقیقی معنوں میں لیں پھر اللہ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ دونوں میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ محبوب کو بتایا گیا ہے کہ میں آپ کی محبت کا لائق نہیں ہوں، لیکن یہ تمہاری فراخ دلی ہوگی کہ آپ، اور یہ تیری مرضی ہوگی کہ تم مجھ سے محبت جو ہے وہ شروع کر دے۔ اور دوسرا جو مفہوم ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میرے اعمال اس قابل نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ ایک عظیم ذات ہیں اور آپ کی مہربانی کی کوئی انتہا نہیں ہے تو ممکن ہے کہ آپ مجھ پر مہربانی کرے اور مجھے معاف کر دے۔ تو امید ہے کہ یہ شرح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے لیکچر میں دوبارہ انشاءاللہ ایک اور غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ کا امان، خاد اور آباد سے۔